الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء النجبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمؤمنين والحمد لله رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں میں سے دو جگہ سے کچھ حصہ پڑھا ہے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی نشانی بیان کی ہے اور ظاہری طور پر جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں ان کو سچ مچ ایمان لانے کی دعوت دی ہے. قرآن کریم میں اس طرح کی آیتیں موجود ہیں. ان دو مقامات کے علاوہ بھی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم. ایمان والوں کی نشانیاں اللہ بتاتا ہے. صرف زبان سے کہہ دینے سے آپ ایمان والے نہیں بن جائیں گے، بلکہ ایمان والوں کے کوئی خاص عادتیں، ان کے اخلاق، ان کی قربانیاں، ان کے اعمال ہوتے ہیں، ان پر آپ کو آنا پڑے گا. بعضی آیتوں میں اللہ رب العزت نے مضمون بدل کر یوں فرمایا: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. بس لوگوں نے کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ بس زبان سے کہہ دیں گے ہم ایمان لائے اور کافی ہو جائے گا؟ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت ایسے چھوڑ دے گا کہ تم نے زبان سے بس کہہ دیا کہ ہم ایمان والے؟ تو ایمان والوں کی نشانیاں بتا کر یا یہ توجہ دلا کر کہ صرف زبانی کہہ دینے سے ایمان نہیں ہو جاتا، اصل میں قرآن کریم فکر دلانا چاہتا ہے. قرآن کریم فکر مند کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، بار بار اپنے آپ کو ہم یاد دلاتے رہیں ایمان کے بارے میں. علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے جو شدید اور کمزور ہو سکتی ہے. کبھی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، کبھی اس میں نقصان ہو سکتا ہے، کبھی اس میں شدت اور تیزی آ سکتی ہے اور کبھی اس میں یوں کہہ لیں کہ سستی اور ڈھیلا پن آ سکتا ہے. تو یہ بندے پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. اور اللہ رب العزت اختیاری طور پر، عموماً اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے جو مشاہدے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے اختیار کے ساتھ، اس کی اپنی مرضی کے ساتھ بہت سا موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے ایمان کو ترقی دے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، یا اللہ سے ڈرنے والے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ عام حالات میں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق، واسطے کو، اپنی دوستی کو، عبادات کو، دعائیں مانگنے کو، صدقہ کرنے کو، توبہ استغفار کو خوب اہتمام سے اختیار کر کے رکھتے ہیں. یہ اختیاری طور پر اپنے ایمان کی ترقی کی فکر کرنا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر بندہ اس میں کمزوری دکھاتا رہے اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے کچھ درجات اونچے عطا فرمانا طے کیا ہو تو بعض مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ اضطراری طور پر اس کے درجات اس سے بلند کرواتے ہیں، درجات بلند کرنے کی صورتحال پیدا فرماتے ہیں. بندے پر مصیبتیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، اور ان مصیبتوں اور مسائل کی وجہ سے اللہ اس کو صبر کی توفیق دے کر پھر اس کے درجات بلند کرتا ہے. تو پہلی کیفیت اور پہلی حالت کو اختیاری مجاہدہ کہتے ہیں. اختیاری مجاہدہ کہ آپ اپنے اوپر سختی کر لیں اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے. اختیاری مجاہدہ کر لیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کے ایمان میں ترقی، تازگی، خوشنمائی عطا فرما دے، آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے. اور بعض حالات میں بندہ اگر ایسا نہیں کرتا ہے اور اللہ نے اس کے درجات بلند کرنا طے کیا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اضطراری مجاہدہ بھی کروا دیتے ہیں کہ بندہ کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں پڑ جائے اور اس پہ اللہ اس کو صبر عطا فرما دے اور پھر اس کے درجات اس حساب سے بلند ہو جائیں. یہ اللہ رب العزت کی مہربانیوں میں سے مہربانی ہے. لیکن ہمیں دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر عافیت میں رکھتے ہوئے اختیاری مجاہدہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
ایک سمجھدار آدمی ہے جو پرہیز کرتا ہے، صحت خراب کرنے والے کام نہیں کرتا، صحت خراب کرنے والے یہ خوراکیں وغیرہ نہیں کھاتا، اور دوسرا وہ ہے کہ جو احتیاط نہیں کرتا، اپنی صحت خراب کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد کڑوی کڑوی دوائیں یا سرجن کی سرجری کے بلیڈ اس کے جسم کو کاٹتے ہیں، ٹیکے اس کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، سوئیاں اس کو لگائی جاتی ہیں۔ تو پہلا والا بندہ اپنے اختیاری عمل کے ذریعے سے بیماری سے بچ گیا، اور دوسرا بندہ اس کو بیماری سے بچانے کے لیے کچھ تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ بھئی یہی مثال ہے کہ ہم اپنے ایمان کی پہلے سے اگر فکر کر لیں، خود ہی اپنے ایمان کی فکر کر لیں، خود ہی گناہوں سے بھی بچیں، اللہ کا ذکر بھی کریں، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سیکھیں، ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق زندگی کو لانے کی فکر کریں، اس کے لیے بات کریں، کوشش کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اضطراری مجاہدے میں پھنسنے کی نوبت کم آئے گی، اور اللہ مزید فضل کر دے تو کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیشہ عافیت سلامتی میں بھی رکھے گا اور آخرت میں اونچے درجے بھی عطا فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اور آپ کی سیرت مطہرہ سے بھی ایمان کی فکر کرنے کی طرف بہت توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ نبی پاک علیہ السلام جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے اور صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، اور راستے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ہماری واپسی جہاد سے ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھو جس جہاد سے ہم واپس آ رہے ہیں وہ چھوٹا تھا، وہ جہاد چھوٹا جہاد تھا، اور جہاں ہم جا رہے ہیں یعنی اپنے گھروں میں، وہاں جا کر ہمیں بڑا جہاد کرنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال وہاں نبی پاک علیہ السلام نے جو یہ بات فرمائی تھی نا کہ بڑے جہاد کی طرف جا رہے، تو اصل مقصد کیا تھا؟ ایمان کی ترقی اور ایمان کی تازگی کی طرف توجہ دلانا کہ اس کی خوب فکر رکھا کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام اپنے اعمال اور اپنے فرمودات اور ارشادات کے ذریعے سے اس بات کو بار بار یاد دلایا کرتے تھے کہ اپنے ایمان کی ترقی کی فکر کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں سے ریشم کے کوئی سوٹ، ریشمی سوٹ آ گئے، کوئی غنیمت آئی تھی یا کیا، تو ریشمی سوٹ تھا، کوئی صحابی لے کر آئے، اور باقی صحابہ کرام اس کو دیکھ دیکھ کر ایسے ہاتھ لگا لگا کر تعریف کرنے لگے، کتنا بہترین ریشم ہے، کتنا بہترین کپڑا ہے، ہاتھ لگانے سے کیسا اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ لمنادیل سعد بن معاذ، اور آگے اس کی تعریف کی، فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں، وہ شہید ہو گئے تھے غزوہ خندق کے موقع پر، جنت میں اللہ نے سعد بن معاذ کو جو رومال دیا ہے نا، جس سے وہ صاف کر کے پھینک دیتے ہیں ہاتھ وغیرہ، وہ رومال اس ریشم سے کئی درجے کئی گنا عمدہ اور اچھا ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ تو دیکھو نبی پاک علیہ السلام توجہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ جنت کی طرف، ایمان کی طرف، آخرت کی طرف۔ مشہور روایت ہے کہ جی وہ نبی پاک علیہ السلام گزرے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون اور اس کا بیٹا صحابی وہ گھر کی باہر والی دیوار کو لیپ رہے ہیں، اس پہ مٹی لگا رہے ہیں، پلستر کر رہے ہیں اس کو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حال چال پوچھنے کے انداز میں، ہاں بھائی کیا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ دیوار گرنے کا خطرہ تھا، یہ دیوار گر جاتی، اس لیے ہم اس کی مرمت کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، مرمت تو کر لو، لیکن یاد رکھو موت اس دیوار کے گرنے سے بھی زیادہ جلدی آ سکتی ہے، موت اس دیوار کے گرنے سے بھی زیادہ جلدی آ سکتی ہے۔ تو دیوار مجبوری اور ضرورت کا کام ہے، وہ تو کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم گارے مٹی پلستر اور اسی شوق میں لگ جاؤ اور آخرت کو بھول جاؤ۔ تو نبی پاک علیہ السلام ایمان کی فکر کرنے کی طرف توجہ دلاتے رہتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جو کسی جنگل میں ویرانے میں گزر رہا تھا اور رات ہو گئی، اس نے خطرات سے بچنے کے لیے اپنے قریب آگ جلا لی، اور آگ جلانے کے بعد جنگل کے سارے مچھر اور پتنگے اور پروانے اور مکھیاں وہ اس آگ کی روشنی کی طرف دوڑتے ہیں اور اس آگ کی روشنی میں گھسنا چاہتے ہیں، اور اس مسافر کو ان پتنگوں کی جان پر ترس آتا ہے کہ یہ آگ میں جائیں گے تو جل مریں گے، تو وہ دونوں ہاتھوں سے ان کو ہاتھ لہرا لہرا کر دور بھگانا چاہتا ہے آگ سے، لیکن وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے روکنے کے باوجود وہ آگ میں گرتے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری مثال بھی ایسی ہی ہے، مجھے اتنی فکر ہے تمہارے ایمان کی کہ میں گویا تمہیں تمہاری کوکھ سے، یہ جو بیلٹ باندھنے کی جگہ ہوتی ہے انسان کے جسم میں، تو یہ جو کوکھ ہے حجز، میں تمہیں تمہاری کمر سے، تمہاری کوکھ سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے دور کرنا چاہتا ہوں، اور تم لوگ مجھ پر غالب آتے جا رہے ہو۔ تو مقصد یہ ہے
کہ اس چیز سے باز آ جاؤ۔ آگ کی چمک دمک پروانے کے لیے، مچھر کے لیے، پتنگے کے لیے ایسی ہی ہے جیسے تمہاری نظر میں دنیا کی چمک دمک اور تمہیں دنیا کی رونق اور دنیا کی کامیابی اور دنیا کا فائدہ وہ اچھا لگتا ہے، اور تم اس میں آخرت کے نقصان کو نظر انداز کرتے ہو، اور تم اس میں دنیا کے فائدے میں لگ کر آخرت کا نقصان کرنے کے لیے منہ اٹھا کے دوڑے جا رہے ہو، اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات تمہیں روکنا چاہتی ہیں، تمہیں ایمان کے تقاضے کی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہیں، اور تم اس میں غفلت کی وجہ سے، بے پرواہی کی وجہ سے اور دنیا میں لگ کر بھول جانے کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام پر گویا غالب آ رہے ہو، اور تم لوگ آگ میں گرتے جا رہے ہو۔ اس چیز کی فکر کر لو، اس سے بچنے کی فکر کر لو۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات مجھے اور آپ کو آگ سے بچانے کے لیے ہیں، اور آگ سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو ایمان اللہ نے مجھے آپ کو نصیب کیا، اس ایمان کو ہم مضبوط کریں، اپنے اختیار سے ہم اس کو مضبوط کر لیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو مجھ پر ایمان لائے کامیاب ہو گئے، اور ان لوگوں کی مثال جو مجھ پر ایمان نہیں لائے جنہوں نے نافرمانی کی۔ مثال سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے قبیلے کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن کی دوری پر ایک بڑے لشکر کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ لشکر ہمارے علاقے کی طرف آ رہا ہے، اور وہ یا تو تم پر رات کو ہی حملہ کر دے گا، یا اگلی صبح وہ یہاں پہنچ چکا ہوگا اور تم پہ حملہ کر دے گا، اور میں ڈرانے والا، انتہائی درجے کا ڈرانے والا ہوں۔ اس زمانے میں ایک عادت یہ تھی لوگوں کی کہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اگر ایسی بری خبر ہوتی تھی کوئی، تو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے وہ بندہ جو ایسی خبر لاتا تھا وہ اپنے کپڑے اتار دیتا تھا کہ بھائی اب میں نے اپنی عزت بھی دیکھو تمہارے سامنے کھول دی، اب میرا یقین کر لو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اس سے آگے میں تمہیں کیا یقین دلاؤں کہ میں نے کپڑے ہٹا دیے اپنے جسم کے اوپر سے۔ تو اس کو کہتے تھے نذیر العریان۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنے قبیلے کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نذیر العریان ہوں، میں کپڑے ہٹا کر، کپڑے سارے جسم کے گرا کر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے لشکر دیکھا ہے، وہ لشکر آ رہا ہے، وہ یا تو رات کو حملہ کر دے گا یا پھر صبح تک یہاں پہنچ جائے گا اور تم پہ حملہ کر دے گا۔ اور ان قوم کے لوگوں کو پتہ تھا کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا، دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ کہ جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو لیا، سامان قیمتی لیا اور وہاں سے چلے گئے، لشکر کے آنے سے پہلے وہاں سے چلے گئے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا یہ ڈرامہ کر رہا ہے اور چھوڑو یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو دشمن کے لشکر نے آ کر ان کو تہہ تیغ کر دیا اور ان کو آخری شخص تک اس علاقے کے سب لوگوں کو قتل کر دیا اور ان کا بہت بڑا نقصان کر دیا۔ فرمایا کہ جو میری تعلیمات کے بارے میں یہ کہے گا کہ او چھوڑو یار کوئی اتنا سیریس کیس نہیں ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے، او اللہ غفور الرحیم ہے، او یار یہ مولویوں کی باتیں ہیں اور ایسے، تو یہ فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن پر دشمن حملہ کر دے گا اور ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو ایسی مثالوں کے ذریعے سے نبی پاک علیہ السلام مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی تازگی اور ایمان کی ترقی کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک عادت تھی کہ کبھی دوستوں سے کہتے آؤ یار تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر ایمان لے آئیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ پر ایمان لے آئیں۔ تو مقصد ان کا یہی ہوتا تھا کہ بیٹھ کر ایمان کی فکر کی بات کریں کہ اسلام پر اور دین پر عمل کیسے آسان ہو، اور اللہ رب العزت کی تعریف اس پر کریں کہ اس نے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان نصیب کیا ہے، جس کو ہمارے ہاں سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ دین کی بات کرنا، دین کی تعلیم کی بات کرنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے اللہ پر ایمان لائیں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک صاحب سے کہا کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے اللہ پر ایمان لائیں، تو وہ صاحب ناراض ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے شکایت لگائی کہ اللہ کے رسول عبداللہ ابن رواحہ عجیب آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ پر ایمان لائیں، جبکہ ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہمیشہ کے لیے لائے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کا کیا مطلب؟ انہوں نے آ کر نبی پاک علیہ السلام سے شکایت کی، تو نبی پاک علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں عبداللہ ابن رواحہ پر، وہ ایسی بیٹھک کو، ایسی مجلس کو پسند کرتا ہے کہ جس مجلس پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ وہ تم سے ایمان کی ترقی کی، ایمان کی فکر کی باتیں کرنا چاہ رہا تھا، یہ مطلب ہوا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسی مجلس کو پسند کرتا ہے،
ایسی بیٹھک کو پسند کرتا ہے کہ جس پر اللہ کی رحمتیں اترتی۔ تو صحابہ کرام ایمان کی تازگی کی فکر کرنے والے تھے اور ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنے والے، اور دنیا میں آس پاس جو حالات پیش آتے ہیں اللہ والو، وہ حالات مجھے اور آپ کو ہمارے ایمان کی فکر دلانے کے لیے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنے واقعات بیان کیے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، نمرود، قارون، حامان، اور اچھے لوگوں کے واقعات، اصحاب کہف، حکیم لقمان، حضرت خضر اور انبیاء علیہ السلام، یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ سارے کے سارے کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ تاکہ ان واقعات سے متاثر ہو کر ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کی فکر کریں اور ایمان پہ صحیح ٹریک پہ صحیح رخ پہ آ جانے کی ہم فکر کریں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، کیا وہ دیکھتے نہیں اپنے آس پاس؟ کیا انہوں نے علاقوں کی خبریں نہیں لیں؟ کیا وہ گئے نہیں فلاں جگہ پر؟ اب سارے مکہ کے لوگ تو نہیں گئے تھے نا۔ قرآن پاک میں کئی مرتبہ آتا ہے اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ ادھر ادھر گئے نہیں؟ تو کیا مکہ کے سارے لوگ گئے تھے؟ نہیں، ان کے کچھ لوگ جاتے تھے، تو مقصد یہی تھا کہ جو جاتے ہیں وہ آ کے خبریں سناتے ہوں گے۔ تو بھائی مجھے اور آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں، ان خبروں کے ذریعے سے اپنے ایمان کی ترقی کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ اگر ایمان نہیں ہوگا نا تو دنیا کی ناکامی ملٹی پلائی ہو کر آخرت کی ناکامی بھی بن جائے گی، ورنہ دنیا کی ناکامی آخرت کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ بن جائے گی اگر ہمارے پاس ایمان ہوگا۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کی جائے، اور جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اللہ رب العزت سود و زیاں کے معیار بدل دیتے ہیں۔ پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دوزخ نظر آ رہی ہے، اتنا ایمان بڑھ جاتا ہے جنت دوزخ اور آخرت پہ ہر چیز پہ، لیکن جب گھر جاتے ہیں بال بچوں میں کھیلتے ہیں ہنستے ہیں تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو اس سے مجھے لگا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ حضرت کے سامنے ایمان بہت بلند ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی، چلو آؤ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے تسلی دی کہ ساعتن فساعتن، کبھی ایمان میں ترقی ہوگی، کبھی ایمان نیچے آ جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ایمان میں کبھی ترقی ہوتی ہے کیا؟ ہمارا تو نیچے ہی نیچے جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام فکر کر رہے ہیں، ایسی ہی فکر ہمیں اپنے اوپر اوڑھنی پڑے گی۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں ہر چیز فضول لگے گی، ہر چیز میں ہم بہانہ کریں گے، کیا نماز، کیا روزہ، کیا قرآن کی تلاوت، کیا گناہ سے بچنا، اور اللہ اور رسول کے نام پر جان دینا، مال دینا، وقت دینا، ہر چیز پہ پھر ہم بہانہ کریں گے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیوں کرنا ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کی فکر کی جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے ہو، یعنی جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، سچ مچ ایمان لے بھی آؤ۔ اور دوسری جگہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھے داخل ہونے سے تم دنیا کا کوئی مفاد نہیں کما سکو گے، یاد رکھنا۔ تو اس لیے ایمان کی فکر کی جائے، ایسی جگہوں پہ جڑا جائے، ایسی مجلسوں میں بیٹھا جائے جہاں پر دین کی بات ہوتی ہے، ایمان کی بات ہوتی ہے، نماز کے اوپر اپنے آپ کو پابند اور قائم کیا جائے، اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنے اور کم کرنے کی کوشش کی جائے، سنجیدہ کوشش، اور اس کا انتظام کیا جائے کہ اچھا فلاں جگہ جاتا ہوں تو گناہ ہوتا ہے، بس وہاں جاؤں گا نہیں، فلاں بندے سے دوستی ہے، اس کی دوستی میں لگ کے فلاں گناہ کرتا ہوں، دوستی ہٹا دے، ختم کر دے۔ جو بھی معاملات ہیں اس کا سیریس ہو کر انتظام کرے کہ اب میں یہ نہیں کروں گا، اور اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اگر ایمان ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں ہمیں عزت بھی عطا فرمائے گا اور غلبہ بھی عطا فرمائے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر علامہ اقبال نے بتا دیا تھا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر آپ اپنے حالت کو کمزور کر لیتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی کمزور کر لیتے ہیں اور آپ ضعیف ہو جاتے ہیں، تو ضعیفی وہ جرم ہے کہ جس کی سزا پھر اچانک کی موت ہے۔ اچانک کوئی دشمن تم پہ مسلط ہوگا، اچانک تمہیں مار دے گا، تو جرم ضعیفی کی سزا پھر مرگ مفاجات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی کی جائے اور اپنے فوکس کو بھی، اپنی توجہ کو بھی اس پہ جمایا جائے کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو اور ہم دنیاوی اعتبار سے اسباب کے درجے میں بھی مضبوط ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں اہل اسلام کی مدد و نصرت حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت دشمنان اسلام کے خلاف جو لوگ کھڑے ہیں ان کو ثابت قدم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔